وہ جس تیزی سے قدم ان کی طرف بڑھا رہا تھا، امیمہ کا دل اسی تیزی سے خوف میں جکڑ رہا تھا، جبکہ زاہد اندر سے گھبرایا ہوا اور پرسکون کھڑا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے بدنام کر کے کامیاب ہو چکا تھا، اور ایک بار پھر اسے کامیابی اپنا مقدر لگ رہی تھی۔ اب تو وہ اسے اپنے بھائی کی زندگی اور گھر دونوں سے نکال سکتا تھا، جبکہ امیمہ کی نظریں شہریار پر تھیں۔ اس شخص سے کوئی خاص دلی رشتہ نہیں تھا، سوائے وہ اس کا شوہر تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کا بدگمان ہونا، اسے بد کردار سمجھنا یا پھر اس پر بھروسہ نہ کرنا بری طرح اس کا دل توڑتا۔ اگر وہ اسے کچھ کہتا تو اس نے ایک گہری سانس بھرا تھا، اپنے دماغ سے تمام چیزوں کو جھٹکا تھا۔ وہ جو اسے سمجھتا ہے سمجھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب قریب آتے شہریار انصاری نے ایک زوردار مکہ زاہد کے چہرے پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرل کے ساتھ جا لگا تھا، ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ زاہد نے اپنے بھائی کو بے یقینی نظروں سے دیکھا تھا، جس کے جبڑے تک غصے سے بھینچے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہ چلتا تھا سامنے پڑے شخص کو قتل کر دے۔ وہ قدم اٹھاتے دوبارہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا، اور زاہد کو صحیح معنیوں میں خوف نے جکڑا تھا۔ بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ خود میرے پاس۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ نیچے بیٹھا تھا اور کئی بار اس کے چہرے پر کیے تھے۔ میری بیوی کے بارے میں بکواس کرو گے تم؟ میری بیوی کے بارے میں بکواس کرو گے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالو گے تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ میری بیوی کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ اندھا دھن اسے مار رہا تھا، مزاحمت تک کا موقع نہیں دے رہا تھا اسے، جبکہ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گھر میں شور کی آواز سنتے ملازم احمد اور ان کی بیگم باہر نکلے تھے۔ اسے زاہد کو مارتا دیکھ کر وہ فوری اس کی طرف بڑھے تھے اسے چھڑوانے، ورنہ عنقریب تھا وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ زاہد کو چھڑوانے تقریباً 4 لوگ تھے، لیکن مجال ہے جو کوئی اسے اس کے شکنجے سے نکال سکا ہو۔ کافی دیر بعد وہ ہوش میں آئی تھی، جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ایک اور قتل کرنے جا رہا ہے۔ چھڑوانے والوں کی صف میں وہ بھی شامل ہوئی تھی۔ شہریار مر جائے گا وہ، اس نے بازو تھاما تھا اس کا۔ شہریار نے مڑتے اسے دیکھا تھا۔ امیمہ کے اسے چھڑوانے پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ تم اسے بچا رہی ہو؟ اسے؟ وہ چیخا تھا۔ نہیں، میں تمہارے ہاتھوں تمہارے بھائی کا قتل ہونے سے تمہیں بچا رہی ہوں، پلیز۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی، اور شہریار نے اس کا کالر چھوڑ دیا تھا۔ وہ نیم مردہ حالت میں زمین پر جا گرا تھا۔ ملازموں اور احمد صاحب نے اسے کھینچتے فوری شہریار کی گرفت سے دور کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے بھائی کو مارنے چلے تھے تم؟ آستین کے سانپ تھے اور رہو گے۔ احمد اس پر غصے سے چیخ رہے تھے، جبکہ اس کی ماں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے اس کے منہ سے نکلتا خون صاف کرتے رو رہی تھی۔ ہاں، اس بار چھوڑ دیا، لیکن اگلی بار اگر یہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آیا تو مار ڈالوں گا میں اسے۔ کوئی میری عزت کی طرف دیکھے، میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ بھبرا ہوا چیخا تھا۔ اس کا بازو اب تک امیمہ نے تھام رکھا تھا۔ کون سی عزت، جو پہلے ہی کسی لڑکے کے ساتھ ایک لفظ اور نہیں احمد صاحب۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ امیمہ نے اس کا بازو سختی سے تھاما تھا۔ ایک بار پھر اپنے بارے میں ایسے الفاظ سنتے اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس شخص کو چھڑوانے پر ہی افسوس ہوا تھا، اس کا مر جانا ہی سکون دیتا اسے، جبکہ احمد صاحب بھی اس سے خوفزدہ ہوئے تھے۔ دوبارہ ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کوئی بھپرا ہوا حیوان معلوم ہوتا تھا۔ بس کر دو شہریار، چلو یہاں سے۔ وہ اسے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے درستگی سے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا تھا۔ اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے پر تھیں۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا اور اس شخص نے چھوا بھی کیسے اسے جو اس کی تھی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ ہاں، بنتی تو تم بہت بہادر ہو، اسے تھپڑ تک رکھ کر دور نہیں کر سکی تم؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ اونچی آواز میں چیخا تھا، اور امیمہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا، اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ وقت نہیں مل سکا یا تمہاری کوئی پرانی محبت جاگ گئی تھی؟ وہ ایک بار پھر غصے میں چیخا تھا۔
اور امائمہ نے اس کے ہاتھ کاندھوں سے جھٹکے تھے۔ باقی دنیا تو ٹھیک، لیکن اس کا کہنا برا لگا تھا۔ ہاں، جاگ گئی تھی محبت، اور اس قدر محبت ہے مجھے تمہارے بھائی سے کہ وہ میرا تھپڑ ڈیزرو نہیں کرتا۔ مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر مجھے گن مل جاتی تو آج 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھائی کے سینے میں ہوتی اور تم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہوتے۔ سن لیا کتنی محبت ہے مجھے تمہارے بھائی سے؟ وہ چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ ساتھ سے اسے دیکھے گیا تھا، غم و غصے سے وہ کانپنے لگی تھی۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ صوفے پر جا بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس شخص نے اس کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ مر ہی جاتا وہ آج، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ وہ ایک دم چونکی تھی جب اس کی گود میں کچھ بھاری چیز آ کر گری تھی۔ سیدھے ہوتے اس نے گود میں رکھی چیز کو دیکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ گھبرا ضرور گئی تھی۔ وہ ایک گن تھی۔ اس نے بے یقینی نم نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ اگلی مرتبہ جب ضرورت پڑے تو 6 نہیں 12 گولیاں ہیں اس میں، اتار دینا جس کے سینے میں مرضی۔ تمہیں کوئی اف بھی نہیں کہہ سکتا، اس کی ذمہ داری میری۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا اور وہ خاموش اسے دیکھے گئی تھی۔ اسے یہ امید نہیں تھی اس شخص سے۔ نہ جانے کیوں بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ نرم پڑا تھا۔ بغیر کچھ بولے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، نرمی سے اس کے بال سمیٹے تھے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت، جس کی میری غیر موجودگی میں حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم کمزور نہیں ہو جس سے میں یہ امید بھی نہ رکھوں۔ اس کی نظریں اس کی کلائی پر پڑی تھیں جہاں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کا دماغ ایک بار پھر خراب ہوا تھا۔ نرمی سے اس نے ان نشانات کو چھوا تھا۔ اگلی مرتبہ مجھے تمہیں چھونے والے شخص کی لاش ملنی چاہیے، اتنا یاد رکھنا، ورنہ جس قدر بے رحمی سے میں اسے تمہارے سامنے موت دوں گا تم سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کلائی کو ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں لب رکھے ہوئے تھا جبکہ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ جیسا وہ سوچتی تھی، جیسا اسے سمجھتی تھی، وہ ان سے الٹ ہی نکلتا تھا۔ وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا جو بدنام تھی، بغیر ایک لفظ جانے وہ اسے صحیح سمجھتا تھا، اسے اپنی عزت بیوی کا درجہ دیتا تھا، اور وہ اس کو شوہر کا درجہ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا اس سے لپٹ کر رونے کو۔ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کیسے مجھے اسے مارنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی ہے تو کیا کروں؟ جو غلط ہے وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ میرے نزدیک رشتے معنی نہیں رکھتے، وہ بے رچک لہجے میں بولا تھا۔ اسی طرح میں غلط ہوئی، کس نے مجھے مار دیا تو تب بھی آپ یہی کہیں گے؟ اسے برا لگا تھا رشتوں کے لیے اتنا بے حس ہونا۔ چیر کر نہ رکھ دوں، کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگائے، وہ بے اختیار بولا تھا، اور وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیوں؟ اس کے ہونٹوں سے سوال ادا ہوا تھا، لیکن شہریار نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بات کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ کیا کیوں؟ کیوں بھروسہ کرتے ہیں آپ مجھ پر؟ کیوں کرتے ہیں میرے لیے اتنا سب؟ آپ مجھے غلط بھی تو سمجھ سکتے تھے، اپنے بھائی پر بھروسہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک پل کے لیے بھی مجھے غلط نہیں سمجھا۔ کیوں؟ وہ نم لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اس کی کلائی کو دیکھتے چھو رہا تھا۔ بیوی ہو تم میری، تمہیں کیسے غلط سمجھ سکتا ہوں میں برا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ بیوی اب ہوں، پہلے نہیں تھی، اب غیرت مند ہیں۔ تب بھی آپ نے میرے بارے میں جاننے کے بعد مجھ سے شادی کیوں کی؟ ہماری تو کوئی دلی وابستگی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں چہرے پڑھ سکتا ہوں، کانوں کا کچا نہیں ہوں میں کہ کوئی کچھ بھی کہے اور میں یقین کر لوں۔ یہ چہرہ کبھی بد کردار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس پر الزام لگانے والے ضرور بد کردار ہیں۔ اسے نظریں اٹھاتے امامہ نیاز کے چہرے کو دیکھا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اب بھی نرم نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جیسا سن رکھا تھا وہ تو 1% بھی ویسا نہ تھا، بلکہ ان شریف نظر آنے والے لوگوں سے لاکھ گنا بہتر تھا۔ یہی لمحہ تھا اس کے دل کی دنیا اس شخص کے لیے بدلنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھتے رو دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ یہ لڑکی دنیا تھی اس کی، بس وہ بتانے سے کتراتا تھا۔
روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی تم بحث کرتے لڑتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ، وہ نرمی سے بولا تھا، اس کا سر اٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اپنی بے اختیار حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ اپنی گود میں رکھی گن اٹھا کر اس نے شہریار کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ تمہاری ہے، اب تم رکھو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے چلانی نہیں آتی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ میں ہوں، سکھا دوں گا، بس مجھ پر ٹرائی مت کرنا۔ اس کے ہاتھ سے گن لیتے ایک طرف رکھی تھی جس پر وہ مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا تھا، روتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے بے حد پیاری لگتی تھی وہ، بس وہ کہہ نہیں سکا تھا۔ بابا پریشان تھے کہ وہ اپنی بیٹی ایک گنڈے کو دے رہے ہیں، تم ان کی بیٹی کو بھی وہی بنا دو۔ ہاں تو اچھا ہے، پھر میرے چچا صاحب کی جو پریشانی لاحق ہے وہ دور ہو جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا اب دونوں ایک جیسے ہیں، فکر کرنا فضول ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، نظریں پھیر گئی تھی۔ عجیب لگ رہا تھا، اسے کپڑے بدل کر سونا تھا۔ آپ نے کہا تھا میرے ٹراؤزر شرٹ ایک دن بعد آ جائیں گے، وہ اب تک نہیں آئے، پرواہ ہے نہیں آپ کو میری، اور خواہ مخواہ غصہ کرتے پھرتے ہیں۔ وہ واپس لڑنے والے موڈ میں آئی تھی۔ اس کا ایک دم سے بدلتا انداز دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ شادی کے دوران کام نہیں کر سکا تھا، اس لیے ان دنوں کام زیادہ تھا۔ باقی میں نے سوچا تھا تمہارے لیے، لیکن پھر مجھے تم میرے کپڑوں میں اچھی لگنے لگیں تو میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے فوری اپنی صفائی پیش کی تھی۔ وہ کیا بول گیا ہے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، جبکہ امیمہ کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ اسے تو لگتا تھا وہ اسے دیکھتا بھی نہیں ہوگا۔ لفظوں کا احساس ہونے پر وہ خود بھی اپنی بے اختیاری پر حیران ہوا تھا۔ پھر یاد آیا تھا، وہ بیوی ہے اس کی۔ وہ رخ پھیرتے کپڑے بدلنے جا چکی تھی، جبکہ شہریار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، جسے کسی کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کچھ بھی کہنے سے۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ہمیشہ ہار مان جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں کمرے میں ہی موجود تھے۔ آج شہریار چھٹی پر تھا اور گھر سے ہی کام کر رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹا، کانوں میں ایئر پیس لگا رکھا تھا، آنکھوں پر گلاسز اور سامنے لیپ ٹاپ۔ پولو سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر زیب تن کر رکھا تھا، جبکہ اس کے سامنے صوفے پر وہ موبائل پر ریلز اسکرول کرتے کرتے تھک گئی تو فون ایک طرف رکھا تھا، نظر اس شخص پر ڈالی تھی جو واحد اس گھر میں موجود تھا۔ زاہد ہسپتال میں داخل تھا اور تایا تائی وہاں موجود تھے۔ وہ آ بھی جاتے تو اب اسے اس گھر میں ان کے درمیان رہنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، سیاہ ہاف شرٹ کی بازو سے نکلتے اس کے کثرتی بازو، سفید رنگت، ہلکی داڑھی، سیاہ گھنے بال، گھنی پلکیں، خوش شکل چہرے سے وہ اسے ہینڈسم لگا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی نظریں پھیر گئی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ بلند آواز میں بولی تھی، اور شہریار نے اس کی طرف دیکھا تھا جسے بیٹھے بیٹھے کوئی دورہ پڑا تھا۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میرا گھر ہے، ویسے بھی مجھے یہاں رہ کر پاگل نہیں ہونا۔ وہ چڑچڑی سی ہوئی تھی۔ اور یہاں رہ کر تم پاگل کیسے ہو رہی ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تھا، پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ یہاں کیا دیواروں سے باتیں کروں میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تایا تائی ویسے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، کمرے سے باہر نکلنا بھی انکمفرٹیبل ہے، اور آپ کو کام سے فرصت نہیں ملتی۔ ڈر ویسے لگا رہتا ہے یہاں، بہتر ہے آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ وہ واقعی اپنی پریشانیاں بتاتے ہوئے ہنسی ہوئی تھی، اور وہ سوچ میں پڑا تھا۔ مسائل واقعی تھے جس کے اسے حل نکالنے تھے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو، اس نے اپنی سامنے والی جگہ پر اشارہ کیا تھا، اور وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، جس پر شہریار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ آ رہی ہوں، اکتاہٹ سے کہتے وہ اس کے سامنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ پہلے مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میرا دل نہیں لگتا یہاں، وہ ایمانداری سے بتا گئی تھی۔ بینگ ہیٹڈ ہونا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، بلکہ مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ سوچو، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کا پورا دن اور اچھا موڈ خراب ہو جائے صرف آپ کو دیکھ لینے سے، بغیر آپ کے کچھ کیے۔ کیا یہ بیجا نفرت کا بغیر کچھ کہے بہترین ریونج نہیں ہے؟ وہ محبت سے سمجھا رہا تھا، اور وہ سوچ میں پڑی تھی کیسا دماغ تھا اس آدمی کا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
تو اس بات کی فکر نہیں کرتے اور نہ فالتو باتوں کو دل پر لیتے ہیں، اور تم یہاں انکمفرٹیبل ہو اور تمہاری سیفٹی کو لے کر میں بھی رہوں گا۔ تو اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ ہم بہت جلد یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں دوسری جگہ۔ باقی دل لگنے والی بات میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنا دل تمہیں میرے ساتھ خود ہی لگانا پڑے گا، اور کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اور آپ کے دل کا کیا، میں لگا لوں اور آپ نہ لگا سکے تو؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اور وہ مسکرایا تھا، دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے اس کا گال چھوا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ دل لگانے کی اب بھی ضرورت ہے؟ بغیر دل لگائے شادی کی ہے میں نے تم سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا، اور وہ پیچھے ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم، فوری کہتے اس نے اٹھنا چاہا تھا جب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس بٹھا گیا تھا۔ دور مت بھاگا کرو مجھ سے، وہ سختی سے بولا تھا، اور امیمہ نے حلق ترک کیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ امیمہ کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی تھیں۔ فارغ دماغ رکھو گی تو فضول سوچتی رہو گی۔ DVM کی ڈگری لینے کے بعد تمہارا فضول رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنا پیشن پورا کرو۔ مجھے نہیں کرنا کام، مجھے فضول رہنا ہے۔ آپ اتنا کماتے ہیں، آپ کے پیسوں پر عیش کروں گی میں، وہ ضد سے بولی تھی، اور وہ مسکرایا تھا۔ ضرور، تم میرے پیسوں پر ہی عیش کرنا، لیکن فضول تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ تمہاری PVMC میں رجسٹریشن کروا رہا ہوں میں۔ میرے دوست کی وائف کا اینیمل شیلٹر ہوم ہے، وہاں ویٹ کی ضرورت ہے، اور کل سے تم وہاں بھی جوائن کر رہی ہو۔ مجھے برا لگے گا اگر ضد میں تم اپنا پیشن چھوڑ کر جس کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ وہ اسے ہر چیز ڈیٹیل میں بتا رہا تھا، اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ان سب کے متعلق اتنا کچھ کیسے معلوم تھا؟ اس نے جھکتے دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ پڑا تھا، لیکن ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ دل بے اختیار حد سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ اسے کھینچتے گلے سے لگا گیا تھا۔ میں برا ہوں، لیکن اتنا برا نہیں ہوں، دل لگا سکتی ہو تم مجھ سے؟ وعدہ کرتا ہوں توڑوں گا نہیں کبھی، اتنا بھروسہ کر سکتی ہو مجھ پہ؟ وہ دھیمی آواز میں اسے گلے لگائے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ بھروسہ دوبارہ کرنا مشکل تھا۔ مشکل ہے، وہ بامشکل بولی تھی۔ تم کر سکتی ہو، کوشش کر کے دیکھو۔ امیمہ نیاز نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اتنی جلدی ناممکن ہے۔ وقت لے لو جتنا چاہیے، میں روک تو نہیں رہا۔ ہاں، بس دور جانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ وہ اسے گلے سے لگائے ہی پیچھے ٹیک لگائے لیٹ گیا تھا۔ کمبل اٹھاتے اس نے دونوں پر ڈالا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکی تھی تنہا، ویسے بھی کیا کرتی وہ؟ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ ہاں پوچھو۔ آپ سب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، اور آپ کی بھی فیملی آپ سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، بس جہاں انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا وہاں انہوں نے زمانے کا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ میرے خلاف رہے۔ بس تھوڑے اختلافات ہیں، نفرت نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی نفرت کرتا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا آپ کی جو متعلق جو مشہور ہے وہ سچ ہے؟ آپ سچ میں قاتل ہیں، لگتے تو نہیں ہیں۔ وہ مسکرایا تھا اس کے سوال پر۔ تمہارے لیے اچھا ہوں تو سب کے لیے تو نہیں ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک قتل کرتے دیکھا، باقی تو گنتی میں بھی نہیں ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، اور امیمہ کو خوف آیا تھا۔ اس نے سینے سے سر اٹھاتے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ شاید مذاق کر رہا تھا وہ۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس نے امیمہ کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ڈرو نہیں، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، ابھی بے فکر رہو، میں کچھ بھی غلط یا فضول نہیں کرتا، اتنا یقین رکھو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ واپس سر رکھ گئی تھی۔ جب وہ اس پر اندھا یقین کرتا تھا تو اتنا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔
3 दिन बाद इन्हें अपने नए घर में शिफ्ट होना था। वो सामान की पैकिंग कर रही थी जो कल करनी थी। वो फारिग होते उसने आज ही करने का सोचा था। अलमारी से सामान निकालते उसने हाथ में एक छोटा सा स्याह रंग का बैग आया था जो उसे तजस्सुस में डाल गया था। उसे बेड पर रखते उसने खोलते देखा था। एक पल के लिए वो डर गई थी। उसमें गन, बुलेट्स, छोटे तेज धार चाकू और मजीद कुछ सामान था। उसने फौरी बैग को खुद से दूर किया था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। उसे समझ नहीं आया था कि क्या था वो शख्स जिसके साथ वो रह रही थी। इसी लम्हे कमरे में शहरयार दाखिल हुआ था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन बैग देखते वो समझ गया था। करीब आते उसने बैग को बंद करते अटैची में रखा था। तुमने इसे खोला क्यों? तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था, बल्कि मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। ये नहीं सुनना चाहती मैं। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? जवाब दें मुझे। शहरयार ने उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा था कुछ अरसे में तुम सब जान जाओगी। अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं। भरोसा रखो और रिलैक्स रहो। वो उसके करीब हुआ था और वो पीछे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी जानना है। बीवी हूँ मैं, मुझे जानने का हक है। और आप पर भरोसा करके आपके साथ तन्हा एक ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ मैं मान लूँ आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, लेकिन ये मैं कैसे मान लूँ कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे? वो डर के बावजूद गुस्से में बोली थी। उसे खौफ खाता देखकर वो एक गहरी सांस लेकर रह गया था। तुम ख्वामख्वाह जिद कर रही हो, वो सख्ती से बोला था। जिद है तो जिद सही, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे इन सब के बारे में नहीं बता देते। उमायमा उसने एक बार फिर उसके करीब होना चाहा था, लेकिन वो दूर हुई थी। मुझे डर लग रहा है आपसे, प्लीज़ दूर रहें। वो बेबस हुई थी, न जाने वो किन किन चीज़ों में मुलव्वस था। शहरयार ने एक गहरा सांस भरा था। वो इस पर भरोसा रखता था, लेकिन इतना नहीं उसे सब बता दे। ठीक है, पहले पास आने दो, फिर सब बता दूंगा। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाया था। बिल्कुल भी नहीं। वो फिर पीछे हुई थी। उसका हाथ पकड़कर खींचते वो उसे सख्ती से गले लगा गया था। वो इसकी गिरफ्त में मचलने लगी थी। उमायमा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, यकीन करो। उसने मोहब्बत से समझाना चाहा था। नहीं, छोड़े मुझे। वो रो पड़ी थी और वो बेबस हुआ था। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, बताता हूँ। दूर मत होना वरना नहीं बताऊंगा। उसकी धमकी पर वो थोड़ा पुरसुकून हुई थी। उसे गले लगाए हुए उसने बैग खोला था और उसमें से एक बैज निकालते उसकी तरफ बढ़ाया था। वो बेयकीनी नज़रों से उस बैज को देख रही थी। वो उसको पहचानती थी। कांपते हाथों से उसने वो सुनहरा बैज हाथ में लिया था। फिर शहरयार को देखा था और फिर बैज को। क्या ये सच है? शहरयार ने इस बात में सर हिलाया था। मैं काफ़ी वक्त से पाकिस्तान एजेंसी के लिए स्पाई का काम करता हूँ। ये राज होता है और इसे राज ही रखना पड़ता है, लेकिन तुम हो के मानती ही नहीं हो। वो बेबस हुआ था। आंसू भरी आंखों के साथ मुस्कुराते उसने बैच पर हाथ फेरा था। वो उसे क्या समझती थी, बल्कि सभी उसे क्या समझते थे और वो क्या निकला था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नज़रें उसके चेहरे पर रखी थी जो पहले ही उसे देख रहा था। ये बातें बताने की नहीं होती, ये राज होता है और राज ही रहना चाहिए। वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने प्यार नरमी से पूछा था और वो सोच में पड़ गई थी। नहीं, मैं बाबा को बताऊंगी। वो आपको कितना गलत और बुरा समझते हैं। शहरयार ने सर झटका था। इतनी समझदार लड़की से उसे इतनी बेवकूफ़ाना बात की उम्मीद नहीं थी। जिन्हें ये राज मालूम हो जाए और उनके आगे बताने का खतरा हो, उन्हें कत्ल करना पड़ता है। उसने डराना चाहा था, लेकिन उसने गुस्से से उसे घूरा था। अब आप मुझे कत्ल करेंगे?
نہیں سوچو، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو میرا بھی تو قتل ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی اس پر کام کر سکتی تھی، وہ جانتا تھا اور اس نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ فوری مان گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ مڑتے آج دل سے اس کے گلے لگی تھی۔ اس نے مسکراتے اسے اپنے بازو میں سمیٹا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے جا رہے تھے۔ ملازم ان کا سامان اٹھائے باہر گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ زاہد بھی گھر آ چکا تھا۔ ہال میں وہ صوفے پر بیٹھا تھا، گردن کے گرد ایک چوڑا سا پٹا لپٹا ہوا تھا۔ ان کے جانے سے کوئی غمگین نہیں تھا۔ احمد صاحب خوش تھے اس کے جانے سے۔ وہ دونوں ہال میں آ کر رکے تھے سب کو خدا حافظ کہنے۔ سب سے پہلے وہ دونوں اپنے ماں باپ کے آگے رکے تھے جو انہیں دیکھتے منہ پھیر گئے تھے۔ امامہ کو ان کا رویہ برا لگا تھا، لیکن کیا کہہ سکتے تھے۔ خدا حافظ۔ یہ مت سوچیے گا میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی جان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ٹائم ٹو ٹائم آتا رہوں گا جب آپ لوگ زندگی میں سکون محسوس کرنے لگیں گے۔ کبھی فرصت مل جائے تو میرے گھر ضرور آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ امائمہ کا ہاتھ تھامے وہ مڑ گیا تھا۔ زاہد کے پاس وہ اکیلا آ کر رکا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے اسے خوف آیا تھا، لیکن دھیرے سے اس نے زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے تمہیں مارنے کا ذرا افسوس نہیں ہے، تم ڈیزرو کرتے تھے آئندہ صرف میری نہیں بلکہ سب کی بیویوں سے دور رہنا۔ میں نے تو بھائی سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن دوسرے تمہاری لاش بھیجیں گے گھر۔ سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دور رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں تمہاری خبر گیری نہیں رکھتا۔ تم نے جو ریسٹورنٹ میں کیا تھا امائمہ کے ساتھ، میں وہ بھی جانتا ہوں، اور اب پھر اپنی کرتوتوں کا الزام اس پر ڈال دیا۔ ویسے شکریہ اس چیز کے لیے، تم لائق بھی نہیں تھے اس کے۔ ضبط بھرے لہجے میں کہتے وہ دور ہوا تھا، جبکہ سب حیرانی سے سن رہے تھے اسے۔ وہ نظر جھکا گیا تھا۔ واپس مڑتے اس نے امائمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ امائمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور زاہد نے ان دونوں کو، پھر شہریار کے ہاتھ میں امائمہ کے ہاتھ کو۔ وہ لڑکی خاندان کا ہیرا تھی جو اسے مل رہی تھی، لیکن اپنی حرکتوں سے اس نے اسے کھو دیا تھا۔ پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا اسے۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے اور امائمہ نیاز بھی اپنی نوکری شروع کر چکی تھی۔ رات کے وقت وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ سارا دن کی جاب کے بعد وہ تھک گئی تھی۔ صوفے کے ایک کونے پر بیٹھے وہ دوسرے کونے پر بیٹھے شہریار کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ دل تو واقعی لگ گیا تھا اس کے ساتھ لڑتے لڑتے، لیکن اب اس کی اٹینشن چاہیے تھی جو لڑ کر ہی مل سکتی تھی۔ میں کل سے جاب پر نہیں جاؤں گی، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ یہ صرف بہانہ تھا، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اور شہریار نے گہرا سانس بھرا تھا، اور اس کی وجہ اس نے رخ اس کی طرف پھیرا تھا۔ میں تھک جاتی ہوں اتنا کام کر کر کے، میرے پاؤں بھی درد کر رہے ہیں، اور تم لینے بھی دیر سے آئے تھے۔ اس نے اپنی شکایت کی لسٹ بتانا شروع کی تھی، اور شہریار نے اپنا کام ایک طرف رکھا تھا۔ لاؤ پاؤں دبا دوں تمہارے، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ پہل وہ حیران ہوئی تھی، پھر ہچکچائی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ادھر آؤ۔ وہ خود ہی اس کے پاؤں کھینچ کر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ ہلکے ہاتھ سے وہ اس کے پاؤں دبانے لگا تھا۔ امائمہ نے حلق ترک کیا تھا۔ اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی اس شخص سے۔ تمہارا کام ایک جگہ بیٹھ کر جانوروں کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہر وقت بلی اور کتوں کے بچوں کے پیچھے پھرنے اور کھیلنے کا، اور نہ ہی مور کے پنجرے کے آگے کھڑے ہو کر اس کے پر کھولنے کا انتظار کرنے کا، اور نہ ہی جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا۔ اس کے نرم پیروں کو دیکھتے وہ بول رہا تھا، اور وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ تو وہاں ہوتا ہی نہیں تھا، تو اسے کیسے پتا؟ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی اس نے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی تھی، اور شہریار نے اسے دیکھا تھا۔ میں 2 نہیں 4 آنکھیں ہیں، 2 میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور 2 میں جہاں نہیں ہوتا وہاں موجود ہوتی ہیں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا سوچنا بھی نہ۔ آپ میری جاسوسی کرتے ہیں؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میرا کام ہے یہ، وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ تمہارے پاس پائل نہیں ہے؟ وہ اس کے خالی پیروں کو دیکھتے پوچھ بیٹھا تھا۔ لے کر دی تھی جو ہوتی، اب کپڑوں کی طرح آپ کی پائلیں تو ہیں نہیں جو میں پہن لیتی۔ وہ سر جھٹ کے ناراضگی کا اظہار کرتے بولی تھی، اور شہریار مسکرایا تھا، غصے میں بھی پیاری لگتی تھی۔ چلو کل چھٹی ہے، شاپنگ پر چلیں گے، لیکن کپڑے تم پھر بھی میرے ہی پہنو گی۔ امائمہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ آپ کو تو اچھا لگتا ہے، رات میں آپ کے اتنے بڑے کپڑے پہن کر کارٹون لگتی ہوں، آپ کو تو خوشی ہوگی مجھ پر ہنسنے کا موقع جو ملتا ہوگا۔ وہ مزید غصہ ہوئی تھی۔
کارٹون، اور تمہیں اندازہ بھی ہے تم دل کے کتنے قریب لگتی ہو میرے کپڑوں میں، میری خوشبو میں۔ وہ حیران سا بولا تھا اور امائمہ کے گال بے اختیار ہی سرخ ہوئے تھے۔ پاؤں چھوڑیں میرے، اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن پاؤں اس کی گرفت میں تھے۔ مجھے تو لگ رہا ہے۔ وہ ڈھیٹ بنا تھا، اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے کیا، تھکیں گے آپ ہی۔ وہ کشن اٹھاتے چہرے پر رکھتے لیٹ گئی تھی تاکہ وہ اس کے سرخ ہوتے کال نہ دیکھ سکے۔ بلش کرنا ہے تو میرے بازو میں بھی کر سکتی ہو، چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں کیوں بلش کروں گی؟ وہ فوری چہرے پر سے کشن اٹھاتے بیٹھ گئی تھی۔ اور میرے ہوتے تم بلش کیسے نہیں کرو گی؟ اس نے جھکتے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوا تھا اور وہ مکمل سرخ پڑی تھی۔ مجھے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی، وہ اسے گلے لگا گیا تھا، چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ جتنا بلش کرنا ہے کر سکتی ہو اب۔ اس کی حالت دیکھتے اس نے بامشکل لب بھینچے تھے، اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، جبکہ امائمہ سب بھولتے سنجیدہ ہوئی تھی۔ اسے زاہد یاد آیا تھا، اگر اس جگہ آج وہ ہوتا تو ایسی زندگی تو کبھی نہ گزار رہی ہوتی۔ وہ اسے رلا کر ذلیل کر کے رکھتا، جبکہ وہ اسے خوش رہنے کے موقع دیتا تھا۔ وہ شکر گزار ہوئی تھی اپنے رب کی، بے اختیار اس شخص پر پیار آیا تھا۔ سر اٹھاتے اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، ایک لفظ ہی اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے وہ واپس چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ چند دن پہلے اس کے پوچھنے پر اسے بتا چکا تھا ریسٹورنٹ والا قصہ، اور اگر وہ اس وقت وہاں اس گاڑی میں پارکنگ میں موجود نہ ہوتا، تنہا زاہد اس کے ساتھ کیا کرتا اسے بھی معلوم نہیں تھا، اور اس نے اس سے شادی کیوں کی وہ بتا چکا تھا۔ اپنے حصے کا اظہار محبت وہ کر چکا تھا، ضرورت نہیں تھی اس کی۔ تم ساتھ ہو، یہی تمہارا احسان ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔